السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف الہی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو باجماع اہل سنت والجماعت انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی گئی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی گئی، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ میری امت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس بھوس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا پایا۔ اس کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے کائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھ کو کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور علیہ السلام سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور علیہ السلام کی شکایت کریں گے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنے نہیں چاہیے تھا، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ دیتے کہ اے ابوبکر، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، یہ ہے اللہ کا خوف و ڈر کہ ایک معمولی سی کلمے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور علیہ السلام کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔